ایرکا کرک نے ان کا تعارف کرایا. ایک تو جس طریقے سے انہوں نے تعارف کرایا وہ بھی بہت بڑا تنازع تھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ. وہ مطلب انہوں نے کہا یہ کہ جی کوئی بھی میرے شوہر چارلی جیسا نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہیرو تھا لیکن میں جے ڈی وینس کو دیکھتی ہوں تو مجھے چارلی کی جھلک نظر آتی ہے. پروجیکٹ 2025 ایک ٹرم اور چاہیے. ٹرمپ کو تیسری ٹرم کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, کس کس سے لڑے گا, کیا کیا چیزیں کرے گا, ایمرجنسی لگائے گا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے گا, کیا کرے گا. جے ڈی وینس ہے, جے ڈی وینس کے ہاتھ کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے, اوشا وینس ہے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں الائن ہو رہی ہیں, ایرکا کرک کو بھی ایک بندہ چاہیے جو اس چیزوں کو آگے لے کے جا سکے, اسی آئیڈیالوجی کا ہو. اوشا وینس ول بی آؤٹ, اس کو یہ طلاق دیں گے, ایرکا کرک سے شادی کریں گے اور یہ ایک پاور کپل بن جائیں گے. پاور کپل بنیں گے تو اس کا مطلب ہے 2028 میں ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. کنزرویٹیوز ان پہ فدا ہو جائیں گے اور این ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ جے ڈی وینس صدر ہوں, ایرکا کرک فرسٹ لیڈی ہوں. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے کہ دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل. دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل, تو نے ایک بات کہی لاکھ فسانے نکلے. آج کل میڈیا میں ایک جادو کی جپھی کا جی بڑا چرچا ہے, بڑا شور ہے, اور یہ کیا ہوا, کیا معاملہ ہوا, کس طریقے سے ہوا. آج سوچا کہ اس کے اوپر کچھ بات کر لیں کیونکہ اس کے بارے میں کچھ اس قسم کی کنسپریسی تھیریز بن رہی ہیں, اس قسم کے سازشی نظریات ہیں کہ پورے کا پورا سوشل میڈیا آگ لگی پڑی ہے. ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں اور ایرکا کرک جو بیوہ ہیں چارلی کرک کی اور ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, سی او ہیں, وہ ایک ایونٹ میں جناب کہیں اکٹھے تھے اور اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے حق کیا. تو اس کے اوپر جناب بڑی کہانیاں بنی. کیوں بنی ہیں یہ بات سوچا کہ آج کر لی جائے, اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور آخر اتنا شور اور ہوگا کس بات کا ہے. لیکن اس کے مرکز میں ایک ایسی کہانی ہے جو امریکہ کی سیاسی تاریخ کے سب سے پیچیدہ, متنازع اور ڈرامائی موڑوں میں سے ایک ہے. یہ کہانی ہے کنزرویٹو ایجنڈے کی, پروجیکٹ 2025 کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تحریک کی جو میک امریکہ گریٹ اگین یعنی ماگا اور امریکہ فرسٹ کے نعروں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے. لیکن یہ صرف سیاسی وعدوں کی کہانی نہیں ہے, یہ طاقت, عقیدہ, غداری, محبت, تنازع اور انسانی جذبات کی ایک ایسا جال ہے, ایک ایسی کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں, زنجیر ہے جو ہر پل ایک نیا موڑ لیتی ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سفر کا. ٹرمپ کی یہ جو پہلے دن سے لے کر ان کی دوسری مدت صدارت تک, اور پھر ایک ایسے مستقبل کی طرف جہاں وہ رواں دواں ہونا چاہتے ہیں, کنزرویٹو ایجنڈے کی طرف جہاں وہ جانا چاہتے ہیں, جہاں پر ان کا خواب مکمل ہو جائے گا. معاملہ کچھ ہوا ہے جناب کہ خواب, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ کنزرویٹیوز کا ایک خواب ہے, پروجیکٹ 2025 ہے. اس کے اوپر میں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ 2025 کیا ہے, یہ کس نے شروع کیا, کہاں پر اس کا ماخذ ہے. ایوری تھنگ از ان اٹ, آپ چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو جناب اس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ علم ہے کہ یہ خواب مکمل ہونے کے لیے ایک اور مدت درکار ہے. میں نے کل ہی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ 2028 میں دوبارہ صدر بننا چاہتے ہیں, اور یہ بات اسٹیو بینن نے بھی کہی. تو جناب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشن جیتا تو وہ ایک کنزرویٹو لہر پر سوار تھے. میک امریکہ گریٹ اگین یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیے, امریکہ فرسٹ یعنی امریکہ سب سے پہلے. یہ نعرے محض الفاظ نہ تھے, یہ ایک کنزرویٹو تحریک تھی. اس تحریک نے ایک ایسے ووٹر بیس کو اکٹھا کیا جو کنزرویٹو کرسچنز پر مشتمل تھا, وہ لوگ جو امریکہ کو ایک عیسائی قوم سمجھتے ہیں اور ٹرمپ کو اپنا مسیحا گردانتے ہیں. اس تحریک کی سب سے بڑی حمایت کا ذریعہ ایک نوجوان کنزرویٹو ایکٹیوسٹ تھا جس کا نام تھا چارلی کرک.
چارلی کرک نے اپنی تنظیم ٹرننگ پوائنٹ USA کے ذریعے یونیورسٹی کیمپسز کے دورے کیے، جہاں وہ نوجوانوں کو وائٹ کرسچن ویلیوز کی اہمیت سمجھاتے تھے، ایونجیلیکل کرسچنزم کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ امریکہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے، جسے وہ اسرائیلیوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ جی فلسطین ہے، اور اسرائیل کے لیے وہ ان کی غیر متزلزل حمایت ہمیشہ سے رہی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ چارلی کرک کی تحریک نے ٹرمپ کی دونوں جو ان کے دونوں ادوار تھے، جو ان کی دونوں جیتیں تھیں، ان میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، 2016 میں بھی اور 2026 میں بھی۔ ٹرننگ پوائنٹ USA نے 500 سے زائد یونیورسٹی کیمپسز پر کام کیا، لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے اور نوجوان ووٹرز کو کنزرویٹزم کی طرف راغب کیا۔ ٹرمپ کا جو دوسرا دور ہے، اب یہاں سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں جناب، کہ جب ٹرمپ 2025 میں دوبارہ اقتدار انہوں نے سنبھالا تو انہوں نے پہلے دن سے پروجیکٹ 2025 کا ایجنڈا اپنانا شروع کر دیا۔ پروجیکٹ 2025 کیا ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک تفصیل میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں اس کی کچھ چیدہ چیزیں آپ کو یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی تیار کردہ ایک 900 صفحات پر مشتمل جامع دستاویز ہے۔ اس میں دراصل کیا ہے، یہ ایک بلو پرنٹ ہے منصوبہ بندی کا، کنزرویٹیوز کا ایک بلو پرنٹ کہ امریکہ کو دوبارہ تعمیر ہم کس طریقے سے کریں گے، اس چیز کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا سٹیپس فالو کریں گے اور کہاں پہنچیں گے، جس میں کہ کیا ہے، وفاقی بیوروکریسی کو انہوں نے کہا جی ہم کم کریں گے، ان کو توڑیں گے، ان کا اثر کم کریں گے، تعلیم میں کنزرویٹیو اقدار کو شامل کریں گے، ماحولیاتی قوانین کو ہم ختم کریں گے، اس کے علاوہ ابارشن، LGBTQ+ حقوق جو ہیں انہوں نے کہا جی ان پر پابندی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ عیسائی قوم پرستی کو فروغ دیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے پہلے دن سے اسے نافذ کرنے کی کوشش کی، اس کو شروع کر دیا اس کے اوپر انہوں نے، اور ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، سپریم کورٹ میں مزید کنزرویٹیو ججز کو نامزد کیا گیا، ٹیکس قوانین تبدیل کیے جو کارپوریٹ امریکہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سرحدوں پر سخت قوانین نافذ کیے، فلسطین اسرائیل تنازع میں اسرائیل کو بغیر کسی شرط کے ایک جسے کہتے ہیں کہ 100% ان کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ٹرمپ کی دوسری مدت سے پہلے دن سے انہوں نے چوتھا گیئر لگایا ہوا ہے، 4x4 لگایا ہوا ہے، اور وہ کنزرویٹیو جو ان کا پروجیکٹ 2025 ہے اس کی طرف گامزن ہے، لیکن وہ یہ کنزرویٹیوز یہ جانتے ہیں کہ یہ سب مکمل کرنے کے لیے ان کو ایک اور مدت درکار ہے، کم از کم ایک اور، تاکہ پروجیکٹ 2025 کا جو خواب ہے یہ اس کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ یہ خواب ابھی تک ادھورا ہے۔ آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں چارلی کرک کی۔ اس کہانی کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، میں واپس آ کے اس سے شروع کروں گا کہ ان کو ایک اور ٹرم چاہیے، وہ ٹرم چاہے ٹرمپ سے ملے یا JD وینس سے ملے۔ ٹرمپ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سٹیو بینن نے کہا کہ جی وہ 2028 میں پھر سے صدر ہوگا، اس پہ کل میں نے ایک ویڈیو کیا، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ ان کو ایک ٹرم اور چاہیے، ایدر ٹرمپ اور JD وینس۔ اب آئیے ذرا چارلی کرک کو میں دوبارہ چھیڑتا ہوں، یہ کیوں چھیڑا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2016 سے 2024 تک چارلی کرک کی تحریک نے ایک بے مثال قسم کا انقلاب برپا کیا۔ وہ یونیورسٹی کیمپسز میں جاتا، لبرل پروفیسرز اور طلباء کو چیلنج کرتا، ان کے ساتھ وہ مباحثے کرتا، کہتا جی امریکہ کو بچانا ہے تو وائٹ کرسچن روٹس میں واپس جانا پڑے گا، اپنی جڑوں میں واپس جانا پڑے گا۔ اسرائیل ان کی تقریروں کا اہم مرکز رہا ہمیشہ سے۔ اسرائیل کو کہتے وہ ہمارا اتحادی ہے، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، they are the chosen people۔ اور یہ انہی کی کوششیں تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، وہ کنزرویٹیو روٹس کی طرف واپس آئی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ 2023-24 میں غزہ میں اسرائیل کی جو کاروائیاں تھیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک ننگی نسل کشی کی اور بے شرمی کے ساتھ کی، اس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یورپ میں احتجاج ہوئے، امریکہ میں یونیورسٹیوں میں فسادات ہوئے، اور کنزرویٹیو حلقوں تک میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ چارلی کرک، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی تھا، ایک وقت وہ آیا کہ چارلی کرک نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ کیا یہ اخلاقیات سکھاتی ہیں؟ کیا امریکی اندھی حمایت جو کر رہے ہیں اسرائیل کی، یہ درست ہے؟ اب اس پہ سوال اٹھائے،
اور افواہیں یہ کہتی ہیں کہ جناب بینجامن نیتن یاہو نے انہیں بھاری عطیات کی پیشکش بھی کی، ملینز آف ڈالرز کی، تاکہ شاید اب کنسپریسی تھیرس یہ کہتے ہیں کہ ارادہ یہ تھا کہ چارلی کو پیسے دے کے خاموش کرا دیا جائے، یعنی کہ اسے خرید لیا جائے، لیکن چارلی کرک نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں کنزرویٹو ہوں لیکن سچائی کا حامی ہوں۔ کنزرویٹو تھیرس کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 10 ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے چارلی کرک کو گولی لگی اور وہ مر گیا۔ ایک سنائپر نے کیمپس میں کی چھت سے کہا یہ گیا کہ جی اس نے فائر کیا ہے، اور اس کے علاوہ 3 لوگ زخمی ہوئے، اس بندے کو پکڑ بھی لیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن کنزرویٹو حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ایک بہت بڑے عظیم کام کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے آگے۔ چارلی کرک کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کی زندگی سے جڑا ایک اور کردار ہے جو بہت ہی اپنی طور پر خود متنازع ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے۔ چارلی کی موت کے بعد اس کی بیوی ایرکا کرک نے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی قیادت سنبھال لی۔ ایرکا کرک کون ہے؟ آئیے اس کی کہانی بھی جان لیتے ہیں۔ ایرکا کرک ایک ایسی خاتون ہے جو خوبصورتی، تنازعات اور بہت سے رازوں کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے۔ اس کا اصل نام ایرکا شیلڈن ہے، 32 سال اس کی عمر ہے۔ 2013 میں ایریزونا مس ایریزونا رہی، اس کا خطاب اس نے جیتا، اور اسے بڑی خوبصورت مسکان والی، سنہرے بالوں والی، نیلی آنکھوں والی خاتون کے طور پر جانا جاتا تھا، جو کہ ہزاروں کے دل کو مو لے۔ اور مس ایریزونا کے بعد انہوں نے مس امریکہ بننے کے لیے بھی قسمت آزمائی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ 2015 میں ایک بہت بڑا سکینڈل ان کے بارے میں سامنے آیا، اس پر الزام لگایا گیا کہ جی وہ کوئی چائلڈ پروسٹیٹیوشن کا رنگ ہے، اس سے وہ منسلک ہیں۔ ایک سابقہ دوست نے دعویٰ کیا کہ جی ایرکا نے ایریزونا کے کلب میں جہاں نوجوان لڑکیاں کام کرتی تھیں انہیں کلائنٹس کی طرف رہنمائی کی۔ ایرکا نے اس کے اوپر اس دعوے کو مسترد کیا اور اس نے کہا جناب کہ یہ لبرل میڈیا کی ایک سازش ہے۔ معاملہ کچھ یوں بھی ہوا جناب کہ ایرکا جس وقت مس ایریزونا بن گئی، اس کے بعد رومینیا میں رومینین اینجلز کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی، جہاں پر کہ یہ وہاں پر جو بے گھر بچے تھے، یتیم بچے تھے، آرفنز تھے، ان کے اوپر کام کرتی تھیں۔ اور ہوا کچھ یوں کہ اس زمانے میں وہاں پر ایک امریکن بیس تھی، اور وہاں کے ایک کرنل صاحب تھے جو ان کے اوپر یہ الزامات لگے کہ جناب وہ بچوں کے جنسی استحصال میں شامل ہیں، اور کہا یہ گیا کہ جی بچوں کی چائلڈ ٹریفکنگ کا ایک ریکٹ ہے، اور اس کو اس رومینین اینجلز کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کے بعد یہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ اور کیونکہ ایک رومینیا کے ساتھ امریکہ کا ایک پیکٹ تھا کہ جناب اب فوجی کوئی معاملہ جو ہے وہ میڈیا میں نہیں جائے گا اور اس پر کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے یہ معاملہ سب ٹھپ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ اور لوگ ایرکا کا ایک تعلق ٹرمپ سے بھی جوڑتے ہیں، کیونکہ جب یہ مس ایریزونا بنی اس وقت یہ مس ورلڈ آرگنائزیشن کے لیے کام کری تھی، اور مس ورلڈ کے مالک اس وقت ٹرمپ تھے۔ تو یہ ساری کہانی جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پر ایریزونا میں ان کے اوپر الزام لگا کہ جی انہوں نے کلائنٹس کی طرف راغب کیا، یہ کیا، اس کے اوپر البتہ مقدمہ چلا، لیکن ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن یہ تنازع جو ہے یہ ان کی شہرت کا ایک حصہ ضرور بن گیا ہے۔ کچھ نے فالن اینجل بھی کہتے ہیں، کنزرویٹو انہیں مظلوم سمجھتے ہیں۔ ان کی چارلی سے ملاقات کیسے ہوئی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ۔ 2017 میں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کا ایک ایونٹ ایریزونا میں ہو رہا تھا۔ چارلی تقریر کر رہے تھے، ایرکا سامعین میں بیٹھی تھیں، بالکل ایک فلمی سین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے کسی ایک جاب کے لیے اپلائی کیا، بات چیت ہوتی رہی، اور گفتگو کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، اور اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی ایک پرائیویٹ سیریمنی میں، جہاں بہت سے کنزرویٹو لوگ جمع تھے، اور اس تقریب کا خرچہ بھی ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے نے اٹھایا۔ ایرکا نے اس کے بعد چارلی کی تحریک میں بہت فعال کردار ادا کیا، فنڈ ریزنگز کی، سوشل میڈیا، یونیورسٹی ایونٹس، اس سب میں وہ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پھر دوبارہ چارلی کرک پہ چلتے ہیں۔ کہانی کہاں سے ختم ہوئی تھی؟ چارلی کرک کی ڈیتھ پہ۔ تو 10 ستمبر 2025 کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ایرکا ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی قیادت سنبھال لیتی ہیں۔ لیکن ان کا رویہ بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے ایک بہت بڑی فورس ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے سے نہ صرف امریکہ کے کنزرویٹوز بھی باقی کے باقی ڈرتے تھے، بلکہ بینجامن نیتن یاہو
اسرائیل بہت زیادہ خائف تھا، کیونکہ وجہ یہ ہے، اب یہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بات امریکن میڈیا میں، امریکہ کے جو انفلوئنسرز ہیں، امریکہ کے جو صحافی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چارلی کا کوئی عام آدمی نہیں تھا، اور ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے. یہ وہ تنظیم ہے جو ذہن سازی کرتی ہے، یہ وہ تنظیم ہے جو نظریات کی جنگ لڑتی ہے، یہ وہ تنظیم ہے جو امریکہ کی نوجوان نسل کو اس کا رجحان، اس کے ذہن، اس کی آئیڈیالوجی کو سیٹ کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ اتنی پاورفل تنظیم ہے. اور کوئی بھی شخص جو کہ امریکہ کے معاشرے، مستقبل کے معاشرے کی سوچ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، جو ان کی سوچ کو ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہے، خاص دھارے کی طرف، اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے کنسپریسی تھیورسٹ کہتے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو نے ملینز آف ڈالرز کی پیشکش کی تھی، اور جب وہ نہیں مانا تو اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ پر اب ایرکا کرک کو لا کر بٹھایا گیا. ایرکا کرک، میں نے آپ کو آلریڈی اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، بہت شیڈی ہے آلریڈی، بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور اس کا پہلے سے ٹرمپ کے ساتھ بھی تعلق بتایا جاتا ہے، اور پھر جس طرح کی چائلڈ ٹریفکنگ اور اس طرح کے الزامات ہیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور لوگ اس چیز خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ پروبیبلی چارلی کو سیٹ اپ کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے نا، یہ اس طرف سے چلی. اور پھر خصوصی طور پہ جب چارلی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سے ان کی جو بیہیویئر تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. جو اس کا میموریل ہوا اس میں بھی یہ ایسے لگ رہا تھا WWE کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی را ہے، کوئی اسمیک ڈاؤن ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. فائر ورکس ہو رہے تھے، اور وہ رونے کی، مطلب وہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کر رہی تھی. کسی کو رونا نہ آئے اس کا حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایوری بڈی ٹیکس گریف ان اے ڈفرنٹ وے، بٹ یو ڈو ناٹ پریٹینڈ دیٹ یو آر کرائنگ اینڈ ٹرائی ٹو وائپ آف یور نان ایگزسٹنٹ ٹیئرس. دس از سم تھنگ وچ از ویری اسٹرینج، اینڈ دیٹ واز ایکچولی پوائنٹڈ آؤٹ بائی امیریکن میڈیا. ہر کسی نے یہ کہا کہ جناب آنسو تو ہے کوئی نہیں، آپ پہنچ کیا رہے ہیں. پھر وہ چارلی کی تصویر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، آنسو ہے نہیں لیکن ان کو پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر اچانک ہنسنے لگ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں میڈیا مجھے فالو کر رہا ہے، لیکن ہر پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتی ہیں، ہر ایونٹ میں موجود ہوتی ہیں، کیمرہ مینس کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، اور کہتی ہیں جی چارلی زندہ ہے، میرے اندر سے بولتا ہے، مجھ میں بولتا ہے. اور پھر ان کی عجیب عجیب قسم کی باتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب غم ہے، کچھ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، نفسیاتی ہے. بہرحال اس چیز کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایرکا جو ہیں انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ کو کہا کہ جی میں اس کا یہ کم بیک کروں گی، مزید جارحانہ بناؤں گی. اور اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جی انہوں نے اسرائیل پر تنقید جو ہے وہ روک دی، اور وائٹ کرسچن نیشنلزم پر زور دینا شروع کر دیا. اچھا، اب ایرکا کو ادھر ہی روک لیتے ہیں، واپس جاتے ہیں کنزرویٹو ایجنڈا کی طرف، اور اس کہانی کو یہاں سے لے کے آتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کنزرویٹوز کو پتا ہے کہ پروجیکٹ 2025 کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹرم کم از کم ایک ضرور چاہیے. اور ان کے پاس، میں نے آپ کو بتایا کہ دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ ٹرمپ خود 2028 کا الیکشن لڑیں، اس کی وجہ اس میں چاہے وہ آئینی ترمیم کریں، یا شاید وہ الیکشنز ہی نہ ہونے دیں، ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ٹرمپ کو 2028 میں مزید 4 سال مل جائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسٹیو بینن نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، میں نے کل اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا. اگر ٹرمپ 2028 میں جیت جاتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ پلان بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو آئین کی 22ویں ترمیم جو ہے وہ صاف کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی شخص 2 سے زیادہ بار صدر نہیں بن سکتا، جو کچھ مرضی ہو. اور وہ آلریڈی 2 ٹرمز اپنی لے چکے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ آئینی ترمیم کریں گے؟ نہیں تو ایمرجنسی لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اور پھر ان کو پتہ ہے 2026 کے الیکشنز آ رہے ہیں، مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ہاؤس ریپبلکنز لوز کر جائے، یہ بات بھی انہیں پتہ ہے. تو پھر ان کے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے. پلان بھی کیا ہے؟ جے ڈی وینس. جے ڈی وینس کون ہے جناب؟ جے ڈی وینس جو ہے یہ ایک خالص کنزرویٹو آدمی ہے، ہل بلی ایلیجی کے یہ مصنف ہیں. اپنی کتاب وائٹ ورکنگ کلاس کی جدوجہد میں انہوں نے اس میں بیان کی، اور اس سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. بچپن ان کا اوہایو کے علاقے میں گزرا، غربت، نشے، خاندان میں ایک عجیب قسم کی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک گھر کا ماحول نہیں تھا. ماں جو تھیں ان کی وہ نشے کی لت میں تھیں، بار بار انہوں نے شادیاں کیں. جو ان کی نانی تھیں وہ ایک بہت ہی اسٹانچ قسم کی کنزرویٹو تھیں، بائبل کی کہانیاں ان کو سناتی رہتی تھیں، اور انہی کے پاس ان کی پرورش ہوئی. پھر جب یہ کچھ بڑے ہوئے، میرین کور میں انہوں نے خدمات
انجام دیں. پھر اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ییل لا اسکول سے انہوں نے لا کیا, کتاب لکھی ہل بلی ایلیجی. ان کے نام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں. انہوں نے اپنا نام 3-4 دفعہ تبدیل کیا ہے, پہلے اپنے بایولوجیکل فادر کا, پھر کبھی اپنے کسی اسٹیپ فادر کا, پھر کسی اور کا. اب یہ انہوں نے اپنا نام پتہ نہیں کتنی دفعہ تبدیل کیا ہے. یہ ان کے ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. پھر انہوں نے کتاب لکھی ہل بلی ایلیجی, اس سے یہ بہت مشہور ہو گئے. سیاست میں 2022 میں سینیٹر منتخب ہوئے, 2024 میں نائب صدر. یہ پہلے شروع میں بہت ہی سخت ناقد تھے ٹرمپ کے, کہتے تھے وہ کوئی بندہ ہے, وہ گل کرنے دل نہیں کرتا, میں تو اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا. اور پھر بعد میں ہوئی ان کے نائب صدر بن گئے اور کہا کہ جناب کیا بات ہے. اچھا, ان کی شادی ہوئی بھی ہے ایک خاتون سے جن کا کہ نام ہے اوشا وینس. اوشا وینس کون ہے؟ یہ جناب سین ڈیگو کی رہنے والی ہیں, یہ انڈین امریکن ہیں, اور ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ ہندو ہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ انجینئر ہیں, ان کی والدہ MIT میں پروفیسر ہیں. انہوں نے بھی ییل سے انڈر گریجویٹ کیا ہوا ہے, ییل لا اسکول سے, وہاں سے پڑھی ہوئی ہیں, وکیل ہیں. اور ان کی ملاقات یہ ہمارے ہل بلی ایلیجی JD وینس سے 2014 میں ییل لا اسکول میں ہوئی, ڈبیٹنگ کی کلاس میں, اور ادھر سے ہی دے فیل ان لو ود ایچ ادر. 2015 میں شادی ہوئی جو کہ ہندوستانی اور عیسائی عقائد دونوں کے طریقے سے رسوم کی وجہ سے ہوئی. سپریم کورٹ کی ان کا پیشہ یہ ہے کہ کلرک ہیں اور وکیل ہیں, اور مذہب ان کا ہندو ہے, اور ثقافتی طور پر بھی اور عقائد کے طور پر بھی وہ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ زیادہ ثقافتی طور پر ہندو ہیں, مذہبی طور پر نہیں ہیں. ان دونوں کے 3 بچے ہیں, ایک ایو ہے, ایک ایمز ہے, اور ایک بچہ ابھی ان کا پیدا ہوا ہے. خاندان کی بات کی جائے تو یہ کرسچن اسکول, فرسٹ کمیونین, ادھر بھی جاتی ہیں, دیوالی بھی مناتے ہیں, یہ ان کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ میں یہ ساری کہانی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وینس جو ہے نا, وہ جو کہ کرسچن وائٹ سپریمیسی کا علم بردار بننا چاہتا ہے, اور ٹرننگ پوائنٹ USA جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ 2025 بھی اسی چیز کی بات کرتا ہے کہ جی وائٹ کرسچن سپریمیسی کی بات کرتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی اور مذہب کا بندہ ہے اس کو یہاں سے نکال دو, امریکہ سے امیگرینٹس کو یہاں سے نکال دو. سپریم کورٹ نے رولنگ دی ہے, امریکہ کی سپریم کورٹ نے, کہ وہ ریشل پروفائلنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا رنگ میری طرح براؤن ہے, آپ امریکہ میں ہیں, بے شک میں امریکی شہری ہوں, وہاں پر پولیس آ کر مجھ سے سوال کر سکتی ہے, میرے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے, مجھ سے میرے ڈاکیومنٹس مانگ سکتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا رنگ براؤن ہے, میں ایک گورا کرسچن نہیں ہوں. اور اسی چیز کو پریچ کرتے ہیں JD وینس. اب جو چیز وہ پریچ کرتے ہیں, جس چیز کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اب اگر وہ خود وہ نہیں کریں گے تو لوگ ان کی بات پر کیوں یقین کریں گے؟ تو اس لیے JD وینس کا ایک مسئلہ ہے, اور وہ ہے ایک براؤن ہندو بیوی. کیونکہ اس کے ساتھ, ایک براؤن ہندو بیوی کے ساتھ وائٹ کرسچن برتری کی وکالت کرنا, وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کیا یہ کھلا تضاد نہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تضاد ہے. وینس یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایک عیسائی قوم ہے, لیکن گھر میں وہ ایک ہندو تہوار بھی مناتے ہیں. تو اب معاملہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہوا, ہزاروں نوجوان وہاں جمع تھے, JD وینس وہاں پر موجود تھے. ایرکا کرک نے ان کا تعارف کرایا. اب ایک تو جس طریقے سے انہوں نے تعارف کرایا وہ بھی ایک بہت بڑا تنازع تھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ. وہ مطلب انہوں نے کہا یہ کہ جی کوئی بھی میرے شوہر چارلی جیسا نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہیرو تھا, لیکن میں JD وینس کو دیکھتی ہوں تو مجھے چارلی کی جھلک نظر آتی ہے. ان کی آگ, ان کی عقیدت, ان کی طاقت مجھے JD وینس میں, اس میں بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جو چارلی میں تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے JD وینس کو سٹیج پر بلایا اور انہوں نے پھر ان کو گلے لگایا, اور جس طریقے سے انہوں نے گلے لگایا وہ کچھ ایک ایسا نہیں تھا کہ آپ سرکاری حق کر رہے ہیں یا ایسے ہی بس پولائٹ طریقے سے مل رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. وہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرے, اور وہ سب کچھ لوگ بار بار اس کو سٹاپ کر کے اور پوز کر کے دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایرکا کی آنکھوں میں آنسو تھے, انہوں نے وینس کے کندھے پر سر رکھا. تو سامعین نے یہ جب سنا اور دیکھا تو یہ پہلا ریڈ فلیگ تھا. ویڈیو وائرل ہو گئی. اب ہوا کچھ یوں کہ ایک تارک وطن, غالباً ہسپانوی خاتون تھیں یا کوئی ہندوستانی یا پاکستانی تھیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کا لہجہ یقینی طور پر وہ نہیں تھا, اور وہ براؤن سکنڈ تھیں.
انہوں نے جے ڈی وینس سے کہا کہ جی آپ کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہے جو عیسائی نہیں ہے. میں نے ان کی ویکیپیڈیا دیکھی ہے. وہ اب بھی اپنے آپ کو ہندو لکھتی ہیں. آپ کے 3 بچوں کو ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ثقافتی نسلی اور وہ مذہبی گھر ہے جس میں کہ مختلف مذاہب ہیں, مختلف ثقافت ہیں, اس میں آپ پال رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ درست ہیں یا ان کی والدہ کا خاندان جو کچھ دہائیاں پہلے امریکہ آیا, کون اس میں سے بہتر ہے؟ تو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عیسائیت کو کیوں ایک بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں. میں تو عیسائی بھی نہیں ہوں, میں یہاں کھڑی ہوں, آپ کی حمایت کر رہی ہوں. عیسائیت کیوں ضروری ہے؟ جے ڈی وینس کا جواب جو ہے یہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہمارے انٹرفیتھ میری فیملی کے بارے میں, گھر کے بارے میں ذاتی سوال کیا. انہوں نے کہا ہاں جی میری بیوی عیسائی نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ ایک ہندو خاندان سے ہیں اور اس میں پلی ہیں, لیکن نہ تو بہت زیادہ مذہبی خاندان ہے, نہ ہی ہندو ہونے کے اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ ہے. وہ ثقافتی طور پر زیادہ ہندو ہیں, مذہبی طور پر اتنی زیادہ ہندو نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب جب میں اوشا سے ملا تھا تو ہم دونوں ایک سمجھتے تھے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں یا اگنوسٹکس ہیں, اور مجھے لگتا تھا کہ جناب بالکل ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں. وہ بھی ایسے ہی سمجھتی تھی, میں بھی ایسا سمجھتا تھا. اور انہوں نے کہا جناب کہ سب کو ہر ایک کا اپنا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور میرے گھر کا بھی اپنا ایک ارینجمنٹ ہے. وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, اور ہم بہت سی باتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ول ریز دیم ایز کرسچنس, کہ ہم ان کو عیسائی مذہب کے طور پر پالیں گے, اسی ویلیوز کے ساتھ بڑا کریں گے. ہمارے بڑے بچے جن سکولز میں جاتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ کرسچن سکولز ہیں, اسی طرح کی ویلیوز ہیں, ہم وہی ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ اوشا جو ہے وہ میرے ساتھ چرچ جاتی ہے, اور وہ میرے سے زیادہ جو میرا پادری ہے اس کے ساتھ اس کی وہ بات چیت ہے اور وہ اس سے تعلق کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب بس آپ کو جو آپ کا لائف پارٹنر ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کی زندگی میں شامل ہے, آپ کو اس شخص سے بات کرنی پڑتی ہے کہ خدا نے آپ کو اس کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو ایک خاندان کے طور پر اکٹھا کیا ہے, تو آپ چیزوں کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت متنازع بات کی. انہوں نے کہا جیسا کہ میں نے انہیں بھی بتایا اور عوامی طور پر بھی کہا, اور اب 10,000 کے قریب دوستوں کے سامنے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ بالآخر اسے بھی وہی چیز متاثر کرے گی جس نے مجھے متاثر کیا, یعنی کہ مجھے چرچ نے متاثر کیا. ہاں میں یہ واقعی چاہتا ہوں, کیونکہ میں کرسچن جو اینجلز ہیں ان پر یقین رکھتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ میری بیوی بالآخر وہ بھی اسی روشنی کو دیکھے گی, اس پر بھی یہی چیز آشکار ہوگی. مطلب یہ کہ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دن کرسچن مذہب اختیار کر لے گی ہندو مت کو خدا حافظ کہہ کے. لیکن اگر وہ نہ کریں تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایک فری ول ہے, تو یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور کیونکہ مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا اصول ہے, آپ کسی کو زبردستی کرسچن نہیں بنا سکتے, مذہب کے بارے میں کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد جس طریقے سے ایرکا کرک نے انہیں گلے لگایا, جس طریقے سے ان کا تعارف کرایا, اور آخر میں یہ جو سوال کا اتنا متنازع جواب دیا, اس کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا. بھارت میں جو ہندو قوم پرست ہیں انہوں نے ایک واویلا مچا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اوشا کو بچاؤ. کنزرویٹو حلقے جو ہیں وہ خاموش ہیں, لیکن جو لبرل حلقے ہیں انہوں نے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ, اور وہ بڑے کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا جے ڈی وینس جو ہیں وہ اوشا سے طلاق لیں گے اور ایرکا سے شادی کریں گے, اور اگر ایسا کر لیا تو وہ تو ایک سپر پاورفل جوڑا بن جائے گا, اور کنزرویٹو دائیں بازو کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو پوجنا شروع کر دیں گے. آپ سوچئے کہ یہ کیا پاورفل کپل ہوگا, وہ پاور کپل بن جائے گا, اور وائٹ کرسچن نیشنلزم کی علامت بن جائیں گے. اور پروجیکٹ 2025 کو جو میں نے یہ ساری کڑیاں ملائی تھیں, اب میں ان کو ملا دیتا ہوں کہ میں کیوں بتا رہا تھا. پروجیکٹ 2025 ایک ٹرم اور چاہیے, ٹرمپ کو تیسری ٹرم کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, کس کس سے لڑے گا, کیا کیا چیزیں کرے گا, ایمرجنسی لگائے گا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے گا, کیا کرے گا. دوسرا آپشن کیا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو جے ڈی وینس ہے. جے ڈی وینس کے ہاتھ کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے, اوشا وینس ہے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں الائن ہو رہی ہیں,
ایرکا کرک کو بھی ایک بندہ چاہیے جو اس چیزوں کو آگے لے کے جا سکے، اسی آئیڈیالوجی کا ہو. تو یہ لگ رہا ہے کہ پراببلی دیز ٹو، اور اس کا اپنا پاسٹ ایرکا کرک کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں جن لوگوں کے پاسٹ میں اسکیلیٹنز ہوتے ہیں اپنی کلازٹ میں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف کو کیا آ رہی ہیں، کنسپریسی تھیورسٹ یہ کہتے ہیں جناب کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اوشا وینس ول بی آؤٹ، اس کو یہ طلاق دیں گے، ایرکا کرک سے شادی کریں گے اور یہ ایک پاور کپل بن جائیں گے. پاور کپل بنیں گے تو اس کا مطلب ہے 2028 میں ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، کنزرویٹیوز ان پہ فدا ہو جائیں گے، اور این ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ جے ڈی وینس صدر ہوں، ایرکا کرک فرسٹ لیڈی ہوں. یہ ٹرننگ پوائنٹ کی طاقت، ہل بلی ایلی جی کی کہانی، ایک نئی کنزرویٹیو سلطنت کا آغاز. یہ ہے کہانی جو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو اور مجھے دیکھنی پڑے. بہرحال جی، یہ ساری کی ساری کہانی تھی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جادو کی جپھی صرف ایک ایسے ہی گلے لگایا تھا کہ وہ اتنی سی بات پر افسانے بن گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.